الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالی داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کبھی اس کی مدد نہیں کرے گا، فلیمدد بسبب الی السماء، تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی آسمان کی طرف لٹکائے، ثم لیقطع، پھر کاٹ دے، فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ، پھر دیکھے کیا واقعی اس کی تدبیر اس چیز کو دور کر دے گی جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اس کو روشن آیات کی صورت میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ان آیات سے قبل اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مطلب پرست بے یقین مسلمانوں کے اوپر سختی اور نرمی کا تذکرہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اسلام پر قائم ہیں، اخلاص کے ساتھ قائم ہیں، اور رسول مکرم علیہ السلام کی ہر معاملے کے اندر اتباع کرنے والے ہیں، جو سچے ہیں۔ ان کا تذکرہ رب العالمین نے کیا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یعنی چاہے تو چھوٹی سی نیکی پر انسان کو اتنا بڑا انعام دے دے کہ اس کو انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے، اور کافر کو اس کفر کی بنا پر جہنم کے اندر ڈال دے۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے والا نہیں کہ اس بندے کو اس نیکی کے اوپر، اس چھوٹے سے عمل کے اوپر اس کو جنت کیوں ملی، اور اس بندے کو اس برائی کرنے پر اس کو جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے کوئی بھی کچھ کہنے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا اہل ایمان کے ساتھ، عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں کے اندر داخل کریں گے، اور جو ایک طرف ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جہنم کا وعدہ کیا۔ ذالک هو الخسران المبین، کہ ان کی دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ، اور یہ بہت بڑی نقصان کے اندر، بہت بڑی تباہی کے اندر یہ لوگ چل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین جو چاہے وہ کرے، کوئی بھی اللہ سے سوال کرنے والا نہیں۔ پھر اگلی جو آیت ہے اس کی تفسیر ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ منقول ہے کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں رسول مکرم علیہ السلام کی مدد نہیں کریں گے، تو اس کو چاہیے کہ چھت پر ایک رسی باندھے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو پھانسی پر لٹکا کر اپنے آپ کو ختم کر دے، اور پھر وہ دیکھے جو دل کے اندر، سینے میں اس کا جو حسد کی آگ بھڑک رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ جو کیا آپ کے ساتھ کہ میں اس کی مدد کروں گا، کیا وہ حسد، یہ بغض اس کا ختم ہو گیا مرنے کے بعد یا نہیں؟ وہ دیکھے اپنے آپ کو کہ اس معاملے کو وہ پہنچ چکا ہے، جو وہ چالیں تدبیریں سمجھ رہا تھا، جو اس کو غصہ دلا رہی تھی، کیا اس کے مرنے کے بعد وہ چیز ختم ہو گئی؟ اور اللہ رب العالمین نے تو یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ ہم ضرور اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہاں، مدد میں تاخیر ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا علم ہمیں نہیں ہے، رب العالمین کو علم ہے کہ کب اس نے مدد اور نصرت کو نازل کرنا ہے، لیکن اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا
نصر المؤمنین، اللہ کہتے ہیں ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اہل ایمان کی مدد کریں۔ یہ مدد کرنا اللہ اور اس کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل ایمان کی یہ رب العالمین نے اپنے اوپر لازم قرار دیا، اور اللہ مدد کرتے ہیں، لیکن کب؟ اس کا جب وقت آتا ہے، اور اس کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر جب یہ تفسیر کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی، تو پھر ایک اعتراض یہاں پر آتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان آیات کے اندر تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو تذکرہ پڑھا ہی نہیں، تو پھر اس کا مصداق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے دیا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ ہر ایمان والے مومن شخص کے دل کے اندر، اس کے ذہن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہمیشہ موجود ہوتی ہے، آپ کی ذات ہمیشہ اس کے سینے اور ذہن کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو چیز ذہن میں موجود ہو تو اس کا بار بار ذکر بھی نہیں کیا جاتا، اور اس کے ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آپ کے ذہن کے اندر پہلے سے یہ چیز موجود ہے۔ تو لہٰذا اس کا الفاظوں کے اندر اگر آپ ذکر بھی نہیں کریں گے تو بات پھر بھی کیا ہے، انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بات کس کے متعلق کی جا رہی ہے۔ تو یہ جواب اس کا دیا گیا ہے۔ اور پھر اگر ہم دوسری تفسیر جو ہے وہ بھی صحیح سند کے ساتھ امام طبری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے امام مجاہد سے، جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا جو مصداق ہے وہ انسان ہے، کہ جو شخص اپنے متعلق یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کبھی بھی اس انسان کی مدد نہیں کریں گے، کبھی بھی اس کو رزق نہیں دیں گے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک رسی اوپر کی طرف لٹکائے اور گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو مار لے، اور پھر دیکھ لے کہ جو اس کے اندر بے یقینی پائی جاتی تھی اللہ تعالیٰ کی نصرت پر، کیا وہ بے یقینی اس کی ختم ہو گئی یا ابھی بھی وہ نا امیدی اور بے یقینی اس کے اندر قائم ہے۔ اور ایک اور تفسیر شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، دنیا کی تکلیف میں جو اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑ دے اور جھوٹی چیزوں کی پوجا کرے، کہ جن کے ہاتھ میں نہ برا ہے اور نہ بھلا ہے، وہ اپنے دل کو سمجھانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے یہ صورت قیاس کر لے جو اللہ رب العالمین نے بیان کی، یعنی آسمان پر یا چھت پر، وہ ایک سما کا معنی ہوتا ہے بلندی، ٹھیک ہے، چھت کو بھی یہ سما عربی زبان میں اس لیے کہہ دیتے ہیں کیونکہ یہ اوپر ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، وہاں پر ایک رسی لٹکائے اور رسی لٹکانے کے بعد وہ اس کے اوپر چڑھے۔ اب جب تک وہ رسی ہے، امید ہے کہ میں اس کے ذریعے سے اوپر چڑھ سکتا ہوں، اور جب جیسے ہی وہ انسان اس رسی کو کاٹ دے تو کیا وہ اس کو امید ہے کہ میں اوپر جا سکتا ہوں؟ نہیں، وہ تو امید ختم ہو گئی۔ تو یعنی اللہ رب العالمین گویا کہ وہ کہتے ہیں اس کے ذریعے سے مثال بیان کی ہے کہ اس بندے کو چاہیے کہ اس رسی کے ذریعے سے چڑھے، اور کہتے ہیں رسی اس سے مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی امید، رسی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی امید ہے، اور اس آسمان کو، اس رسی کو جو آسمان کی طرف چڑھایا گیا اس سے مراد کیا ہے کہ بلندی کی طرف۔ تو بہرحال یہ تینوں تفاسیر بھی درست ہیں، اور یہ جو آخر والی تفسیر ہے، جب یہ تفسیر ہم کریں گے تو اس کا جو تعلق ہے، جو کل ہم نے آیات پڑھی تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کہ جو بندہ ایک طرف ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق واضح ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ جو ایک طرف اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے، فیصلہ کرے، یہ کیا کہ دیکھے، کبھی وہاں پر اطمینان ملا تو چلا گیا، کبھی وہاں پر نہیں، اس کو اطمینان کے ساتھ ایمان قبول کرنا چاہیے کہ میں ایمان پہ رہوں تو اطمینان کے ساتھ رہوں، یقین کے ساتھ رہوں، اور اگر نہیں تو پھر کفر کی طرف واپس آ جائے، اس کو دیکھے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اب یہ تھوڑی سی تاخیر میں یہ سمجھے کہ اللہ نے میری مدد نہیں کرنی، فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع، لٹکائے پھر اس کے بعد کاٹ دے، فلینظر، پھر اللہ کہتے ہیں وہ دیکھے، هل یذہبن کیدہ ما یغیظ، جو چالیں تدبیریں اس کو غصہ دلا رہی تھی کیا وہ ختم ہو گئیں؟ ختم تو نہیں ہوتی نا، وہ تو چیزیں موجود رہتی ہیں۔ تو یعنی یہ کوئی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں نے یہ امید اپنی ختم کر دی، اس طرح امیدیں ختم نہیں ہوتی۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ اسی طرح ہم نے واضح آیات کو نازل کیا، یعنی اس قرآن کریم کے اندر ہم نے واضح روشن آیات کو نازل کیا۔ یہ بھی دلائل جو پیچھے آپ نے یعنی بعد الموت کے سنے پڑھے، یہ اور اس کے علاوہ بھی دیگر قرآن کی آیات کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔
یہاں پر ایک عبارت محذوف ہے، اور وہ عبارت کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیات بینات، کہ اسی طرح ہم نے واضح آیات، روشن آیات نازل کی۔ کیوں؟ لِيُعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، تاکہ یہ بات معلوم کی جا سکے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر صرف ہدایت کا ذکر ہے، گمراہی کا نہیں، تو اس لیے واو جو یہاں پر آیا وَأَنَّ اللَّهَ، تو یہ واو یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی عبارت محذوف ہے، اور وہ عبارت کیا ہے؟ ہدایت کے مقابل کیا آتی ہے؟ گمراہی، تو لہٰذا وہ گمراہی والی عبارت یہاں پر محذوف ہے کہ اللہ رب العالمین کے اختیار کے اندر ہے۔ یہاں پر یاد رکھیں، ہدایت پر کھڑا ہونا یا گمراہی پر رہنا یہ انسان کے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ ہدایت پر انسان اللہ کی توفیق کے ساتھ آتا ہے۔ ہاں، امکانی اسباب ہوتے ہیں کہ وہ اختیار انسان کرتا ہے، جس کے ذریعے سے امید ہوتی ہے کہ وہ انسان ہدایت والی جانب جا رہا ہے، لیکن اصل ہدایت پر قائم رکھنا، اس کو کھڑا رکھنا، اس کے اوپر استقامت دینا، یہ اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت جب تک نہ ہو تو انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کہتے ہیں جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو وہ یہ جملہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے، ہدانا، جس نے ہمیں ہدایت دی تھی، لہذا اس کام کی ہے، اسلام کی، اس نے ہمیں ہدایت دی، اور اگر وہ اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم بھی گمراہ ہو جاتے۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم بھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ یعنی اس میں اپنا کمال وہ نہیں ذکر کر رہے، وہ بلکہ اللہ کا کمال ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی دی، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، میرا اس کے اندر کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ تو ہدایت پر اگر ہم ہیں تو یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہیں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ ہمیں یہ اشارہ دیتی ہے کہ انسان اپنے لیے ہدایت مانگتا رہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا دیکھ لے، وہ بھی اپنی موت کے آخر میں کیا مانگ رہے؟ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ کیوں کہ انسان کے اختیار کے اندر نہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، نبی الاسلام یہ جملہ کثرت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ میرے دل کو جما دے، کس لیے؟ کہ کوئی پتہ نہیں کہ کب اللہ تو اس کو پھیر دے۔ تو اس لیے یہ نہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں یا روزے رکھ رہا ہوں، دیگر عبادات کر رہا ہوں، میں تو ہدایت پر آ گیا ہوں۔ نہیں، انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان، یہ بھی اللہ رب العالمین سے سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس طرح کی دیگر جو دعائیں ہیں جن کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی ثابت قدمی والے اور اسی طرح خاتمہ بالخیر والے، خاتمہ بالایمان والی دعائیں، ان کا بھی ہمیں یعنی کہ اگر عربی یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، نہیں تو کیا ہے ویسے ہی اپنی دعاؤں کے اندر ان کلمات کو خاص طور پہ شامل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔